ہمارا ملک پاکستان اس وقت کس حالات سے گزر رہا ہے اور جو ہمارا دشمن ہے اس نے کیا سوچ کر اور یہ ٹائمنگ کس ٹائمنگ کے ساتھ ہم پہ یہ الزام دھرا. دیکھیں, دشمن ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ ہمیشہ دشمنی کی ہے. ان کا جو RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے, جس کو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر اس کو فلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, جس میں مسلمانوں پہ علیحدہ مظالم ہو رہے ہیں, آزاد اپنے کشمیر میں, آکوپائیڈ کشمیر میں ان کے مظالم جاری ہیں. لیکن کیا مختلف بناتا ہے انڈیا کو پاکستان سے؟ انڈیا ایک بڑا ملک جس میں کہ مختلف مذاہب کے لوگ, مختلف طبقوں کے لوگ رہتے ہیں, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. دیکھیں, آپ دشمن کی کسی ایسی بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ باوجود اتنے بڑے اور ملٹیپل بیک گراؤنڈز کے لوگ, مذاہب کے ہوتے ہوئے ترقی کر رہا ہے. انہوں نے اپنی اکانومی کو بہت بڑا کر لیا ہے. انٹرنیشنلی دے میٹر, whereas unfortunately we don't matter. Why? کیوں؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی اس ملک کے عوام کی منتخب کردہ نمائندے اس ملک کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں. انڈیا میں اور اس کے لیے صاف اور شفاف انتخابات کا ہونا انتہائی ضروری ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہاں پہ الیکشنز میں کوئی کنٹروورسی ہوئی ہو کہ جی یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. جبکہ ہمارے ہاں ہر الیکشن, کہتے ہیں 1970 کا جو الیکشن تھا 71 کا, وہ نسبتاً فری اینڈ فیئر تھا. لیکن ہمارے ملک میں ہر الیکشن متنازع رہا ہے اور اس کی انتہا ہم نے 2024 کو دیکھی. اور اس الیکشن کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن سمجھا جاتا ہے. اس پہ سب نیشنل انٹرنیشنل رپورٹس چھپی ہیں, بلڈیٹ کی اور وہ دوسرا جو ایک ہے مختلف فیفن, اور ایک تیسرا بھی ہے جنہوں نے کہ بڑی تفصیلاً رپورٹس کی ہیں. دیکھیں چیئرمین صاحب, ہمارا ملک تبھی سٹرونگ ہو سکتا ہے, ہمارا ملک تبھی مضبوط ہو سکتا ہے, ہماری اکانومی, ہماری معیشت اس وقت تک کمزور رہے گی جب تک یہاں کے عوام کے منتخب کردہ جنمن لوگ ان ایوانوں میں نہیں بیٹھیں گے. جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں وہ آپ کو ایک لیجیٹمیسی دیتی ہے. بدقسمتی سے وہ لیجیٹمیسی اس وقت اس پہ بڑے سوالیہ نشانات ہیں. اگر ہم نے اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ, خوشحال, پرامن ملک بنانا ہے تو ہمارے ملک میں ایک نیشنل کوہیژن ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہے اس وقت. اس وقت ہر صوبہ, فیڈریشن جو ہے, وہ اس کا ہر ایک یونٹ ایک مسئلے کا وہ بنا ہوا ہے, آماجگاہ بنی ہوئی ہے. اس وقت پوری فیڈریشن, بلوچستان ہو اس کے اپنے مسائل,
خیبر پختونخوا اس کے اپنے مسائل، سندھ ہو اس کے اپنے مسائل، پنجاب اس کے مسائل نسبتاً کم لیکن کسانوں کے لحاظ سے کافی وہاں پہ ایک وہ پائی جاتی ہے، ایک ایسی صورتحال جس میں کہ پنجاب کے کسان کو بالکل اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو نیشنل کوہیژن، یہ جو ہم ریزولوشن پاس کرتے ہیں، اس ریزولوشن میں اس میں اگر آپ نے حقیقی روح پھونکنی ہے، کیونکہ جب تک آپ کے الفاظ کے پیچھے ایک فورس نہیں ہوگی، ایک قوت نہیں ہوگی، اور وہ قوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ قوت ہوتی ہے مورل سپورٹ کی، وہ لیجیٹیمیسی کی۔ جب تک وہ نہیں ہوگی آپ کے الفاظ کھوکھلے نظر آئیں گے۔ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، اس میں ہم اتنے ولنریبل ہو چکے ہیں کہ ہم نہ تو انٹرنیشنلی ہماری فورن پالیسی کا کوئی نتائج سامنے آ رہے ہیں، ہم $3-4 بلین کے لیے ہماری معیشت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر وہ ملے تو ٹھیک ہے، ہمارا کچھ روز ٹل جائیں گے، لیکن ہمیں ایون اس واقعے میں ہمیں کوئی اتنی انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملی بدقسمتی سے۔ اس کا جواب ظاہر ہے فارن منسٹر صاحب، لیڈر آف دا ہاؤس، وہ دیں گے۔ ایسی صورتحال میں جس میں کہ ہم ایک ایسے اپنے آپ کو، اس ملک کو ایک ایسی سچویشن میں پاتے ہیں جس میں کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں جن کے ساتھ عام طور پہ ٹریڈ کیا جاتا ہے، وہ ہماری بدقسمتی سے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے ہم نے سب کے ساتھ سینگ اڑائے ہوئے ہیں۔ بھارت تو خیر وہ تو سمجھ میں آتی ہے، ایران ہے، ہمارے لیوکوام ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ان کا جو تھوڑا بہت ٹریڈ ہے وہ بھی بارڈر، بلوچستان کے بارڈر پہ 1200 ٹرک پچھلے کوئی 5 مہینوں سے پھنسے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ ڈیفنس منسٹر کو دیکھیں، ایک طرف تو فارن منسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ گئے تھے افغانستان اور وہاں پہ انگیج کیا اور ٹریڈ کی بات ہوئی اور باقی چیزوں پہ بات ہوئی، لیکن اگر آپ ڈیفنس منسٹر کے بیان کو دیکھیں، انہوں نے تو انتہائی اشتعال انگیز بیان دیے افغانستان کے خلاف۔ تو ہم یہ کیا سمجھیں کہ اس حکومت میں کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی کلیئرٹی ہے، یا یہ ویسے ہوائی فائر کر رہے ہیں؟ ایسی صورتحال میں جس میں کہ ہماری اکانومی IMF کے تابع ہے، ایسے وقت میں جس میں کہ ہماری فورن پالیسی کے کوئی کلیئر خد و خال نہیں ملتے، تیسری طرف جو ہمارے ملک پہ انٹرنل حالات ہیں وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم ایک ملک کے طور پہ نظر آئیں جس میں کہ جب تک ہماری اکانومی کمزور ہوگی ہماری فورن پالیسی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، until unless you are economically strong you will be strong in your foreign policy and vice versa۔ تو ہم کس طرح سے، جب کہ ہم ہر دوسرے مہینے ہم جا کے اپنی خیرات مانگتے ہیں، تو پھر ہمارے تو جو اس طرح کی جو ہم اپنی جو جسے کہتے ہیں باتیں کریں گے کہ ہم جی ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم دفاع کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ ایک ہالو ورڈز ہیں۔ پاکستان کو اس وقت جس چیز کی شدید کمی ہے وہ ہے نیشنل کوہیژن کی۔ اور نیشنل کوہیژن کیسے بنے گی، کیسے اس کو حاصل کیا جائے گا؟ نیشنل کوہیژن آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کی سیاسی عدم استحکام ہو،
نیشنل کوہیژن کیسے حاصل ہوگی جبکہ آپ دیکھیں ایک طرف تو ہم کشمیر آکوپائڈ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں بالکل ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ملک کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہ یہ کلیم کر سکے کہ وہ پوری فیڈریشن میں اپنی نمائندگی رکھتی ہے ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس نے کہ اپنے لیڈر عمران خان کی ایک اس ملک کے ساتھ محبت، اس ملک کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ اور اس ملک کے عوام کی بھلائی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے جو ویژن دیا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں اس قسم کے حالات میں جس طرح کہ انڈیا نے ہمیں دبانے کی کوشش کی ہے، ایک ناکام کوشش کی ہے، لیکن جب یہی واقعہ ہوا تھا 2019 میں پلوامہ والا، تو اس میں کیا کتنی کلیئرٹی تھی جو کہ ہمیں اس حکومت میں نظر نہیں آئی۔ ان کا جو بیان تھا جو یہ واقعہ ہوا تھا تو اس میں بڑا کلیئرلی کہا تھا، اور میں کوٹ کرتا ہوں خان صاحب کو، I am making absolutely clear to the international community that if India was to be reckless enough to conduct a false flag operation against Pakistan, it would confront a strong national Pakistani resolve and be given a befitting response at all levels of the threat. Make no mistake. Clarity ہے، ایک moral authority ہے، ایک لیڈر بول رہا ہے، ایک لیڈر جو کہ ایک پوری 24 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف حکمران کھڑے ہیں اور پوری قوم دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کیسے نیشنل کوہیژن کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی اکانومی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کو سیاسی مقدمات بنا کر اس کو پابند سلاسل کیے 600 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، ورکرز کو جیلوں میں ٹھوسا گیا ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے سیاسی قیدی نہیں تھے جو کہ آج ہیں۔ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پہ ہر طرح کے 2 سال سے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیڈر شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اس ہاؤس کے ممبر ہیں جس کو کہ ہم یہاں پہ لا نہیں سکے، یاسمین راشد، عمر چیمہ، اور اس طرح کے جو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پارٹی کا لیڈر عمران خان، اس کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ آج ضرورت تھی عمران خان کی، آج ضرورت ہے عمران خان کی۔ وہ کس لیے کہ وہ سب کو جوڑ سکتا ہے۔ اس نے ہمیشہ پاکستان کو جوڑنے کی بات کی ہے، اس نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ صوبائیت کا تاثر ملے۔ اس نے ایک قوم پاکستان کی بات کی ہے۔ آج ایک طرف رکھیں، دیکھیں یہ اہم ملک ہے پاکستان، اور ایسے ملک کے لیے ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو کہ سارے صوبوں میں آپ کی اس کی بات کو سنا جائے، جو کہ ایک پاکستان کے عوام کو جوڑے۔ اس کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو بلائیں۔ ایکس پرائم منسٹر رہ چکا ہے اس ملک کا، یہ ضروری ہے کہ ہم نے ہر پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر کو ایک مثال بنانا ہے؟ نہیں چیئرمین صاحب، یہ ملک تب تک ٹھیک ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہاں پہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں آئے، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں۔ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جب تک نہیں ہوں گے، جب تک حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے، ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی ہے، پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں آ سکتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، چاہے وہ ملکی لیول پہ ہوں یا بیرونی لیول پہ ہوں، اس کے لیے ہمیں ایک سٹرونگ اکانومی چاہیے، اور سٹرونگ اکانومی اس وقت تک نہیں آ سکتی
جب تک کہ ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو. یہ لازم و ملزوم ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ہم سورج کو اپنے ایک انگوٹھے کے ساتھ چھپا لیں، یعنی کہ ہم عمران خان کو جیل میں ڈال دیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہم جیلوں میں ٹھوسیں، سیاسی مقدمات بنائیں، عدالتیں نہ سنیں. اب جو 26ویں ترمیم اسی ہاؤس سے پاس ہوئی ہے، اس کے تو ہم نے نتائج ابھی دیکھ لی ہیں کہ کس طرح سے ایگزیکٹو نے عدلیہ کو اپنے انڈر کر لیا ہے. ہمارے کیسز نہیں سنے جاتے. ہم کل پورا دن خوار ہوئے. اب لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ، لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، وہ خوار ہو رہے ہیں، پھر رہے ہیں. ان کو کوئی جو فلیگ کار ہے اس کو بھی کوئی وہ نہیں کراتا. یہ ریاست کے نمائندے ہیں، آپ ان کو مسٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کو ریڈیکیول، شبلی فراز کی بات نہیں ہے، عمر ایوب کی بات نہیں ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن از اے کانسٹیٹیوشنل آفس. آپ اس کو اس کی تصدیق کریں گے تو آپ اس کی بھی نہیں کر رہے ہیں تصدیق، آپ اس عہدے کی اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں. ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا، کیسز لگتے نہیں ہیں ہمارے. یہ جب تک یہ ہوگا آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ ملک آگے جائے گا. صرف مقصد صرف پاور میں رہنا نہیں ہے جو کہ ان کا پرابلم ہے. گورنمنٹ میں جو اس وقت ہیں، اقتدار میں رہنا کافی نہیں ہوتا. میں آج کہتا ہوں کہ اگر ہمیں آپ آج بھی اقتدار دیں، ہم نہیں ہیں، ہم اقتدار کے لیے نہیں کر رہے، ہم نہیں لیں گے. اور ہم ایسی منافقانہ سیاست کو بھی رد کرتے ہیں اور منافقت سے باہر نکل کر سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں، جو کہ کئی جماعتیں نہیں کر رہی. ان کا ایک رول ایک جگہ پہ ایک اوپینین ہوتا ہے اور دوسری جگہ ان کا دوسری ہوتا ہے، کھانے کے اور دکھانے کے اور. اس لیے آخر میں سر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس ملک کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، جی بس آخری 2 منٹ میں اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب تک ہم اس ملک میں فری اینڈ فیئر انتخابات نہیں کرائیں گے، جب تک ہم ریئل ریپرزینٹیٹیوز آف پیپل کو ایوانوں میں نمائندگی نہیں دیں گے، جب تک ہم لا آف سپیریورٹی آف لا اور رول آف لا اس کو اس ملک میں انٹروڈیوس نہیں کریں گے، جہاں پہ کہ عدالتیں آزاد ہوں، ججز آزاد ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ ملک ترقی کرے گا. دہشت گردی اس ملک میں ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو جو ایکچوئل ٹیررسٹ ہیں ان کی آپ فیکٹس بلا لیں، منگوا لیں. 97% آف دا پیپل آپ بلانگ ٹو پاکستان تحریک انصاف، جن کو کہ ATC کے مقدموں میں اندر کیا ہوا ہے. تو اگر یہ ہے حالات جس میں کہ اصل لوگ، اصل ٹیررسٹ، ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا کیونکہ ان کی تعداد ہی بتاتی ہے. آپ یہ فیکٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ منگوائیں کہ اس وقت پاکستان میں ٹیررزم ریلیٹڈ مجرمان کتنے ہیں، جو ہارڈ کور اور ریئل ٹیررسٹ ہیں اور جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. 97% ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو کہ ٹیررزم کے نیچے ان کو اندر رکھا ہوا ہے. اس طرح کا ایک صوبہ میں چاہوں گا کہ کچھ یہاں پہ جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے وہ اس بات کو سپورٹ کریں کہ ایک ہاؤس جس میں کہ نمائندگی خیبر پختونخوا کی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی آواز بھی نہ اٹھائے، تو یہ کیسی منافقت ہوئی. آپ جب تک اس ہاؤس کو پورا نہیں کریں گے، آپ پورے جو آپ نے ریزولوشن پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس ہاؤس میں خیبر پختونخوا جیسا صوبہ اس کی نمائندگی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پھر کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہر اس میں ہم اٹھاتے رہیں گے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو کیوں ڈس انفرینچائز کیا جا رہا ہے، ان کا قصور کیا ہے. تو جب تک دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور آخری لائن کہ دیکھیں جی، جو سب سے بیسٹ اور جو سب سے اسٹرانگسٹ لائن آف ڈیفenس ہوتی ہے وہ آپ کی اکانومی ہوتی ہے.
وہ جو ہر روز قرضے مانگ رہا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اور جو انٹرنیشنل آرڈر جو کہ تبدیل ہو رہا ہے, آپ یہ توقع اس سے بھی وہ نہ سمجھیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کل ادارے IMF جیسے ادارے کو بھی ختم کر دیا جائے. ہم کدھر جائیں گے؟ باقی تو ہمارا خیر خیریت ہے, نہ ہم نے اکانومی کو میں اسٹرینتھ کی ہے, بس اقتدار میں اپنے ادھر گئے نظر آئے کہ جی یہ کیا وہ کیا. لیکن ملک کو ایک خاص طبقہ ہے جس کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں, وہ اس ملک کے سے بینیفٹ ہو رہا ہے. پاکستان کے عوام مہنگائی میں بھی دب گئے, ان کا کوئی مستقبل بھی ان کو نظر نہیں آ رہا, اور پھر ہم اوپر سے یہ باتیں کرتے ہیں. تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی, قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, عمران خان کو باہر نہیں لایا جائے گا. عمران خان جب تک اندر ہے سیاسی استحکام آ نہیں سکتا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ اگر اس ملک میں فیڈریشن کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عمران خان کو پہ جو یہ سیاسی کیسز بنائے ہوئے ہیں اسے باہر لانا ہوگا. وہی ایک شخص ہے جو کہ اس ملک کو جوڑ سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ.